السلام علیکم ساتھیوں، آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آپ کے سامنے فی درخشاں اردو سبق نمبر 2 کا سبجیکٹیو کوشچن لے کر آ گیا ہوں۔ اہم کوشچن VVI کوشچن۔ سب سے پہلا کوشچن ہے بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ تو بھابھی جان کس کا افسانہ یعنی کہانی، تو بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہو گیا۔ سوال نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو جواب نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار سیاست کرنے کی وجہ سے جیل جانا پڑتا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ سیاست کرنے کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑ رہا تھا بھابھی جان کے شوہر کو۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوں مجموعے کا نام بتائیں۔ یعنی سہیل عظیم آبادی کے تینوں افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ 4 چہرے ہیں، الاؤ ہے، عالبی کے روپ ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ اس سوال کے اندر 2 سوال پوچھ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، دونوں کا جواب حل ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی وفات 1980 میں ہوئی۔ 5واں سوال۔ 6واں سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی؟ تو رقیہ بھابھی سمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں ایک اور سوال ہو سکتا ہے، کیوں برداشت کرتی تھی؟ یہاں پر نہیں دیا گیا، تو سمی غریب تھی اس وجہ سے برداشت کرتی تھی۔ اردو کے تین افسانہ نگاروں کے نام بتائے، یعنی کون سے مصنف کہانی لکھے ہیں؟ تو قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، ڈاکٹر محسن۔ ٹھیک ہے، آپ کی نصاب میں یعنی آپ کے سلیبس میں، آپ کے پٹیچڑیا میں، آپ کے نصاب میں یعنی نصاب کہتے ہیں پٹیچڑیا کو، سلیبس کو، بھابھی جان کے مصنف کا نام یعنی رائٹر کا، لیکھک کا نام کیا ہے؟ تو آپ کے نصاب میں شامل بھابھی جان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی ہے۔ ٹھیک ہے، سہیل عظیم آبادی سہیل عظیم آبادی کہاں ملازمت اختیار کی؟ سہیل عظیم آبادی سب سے پہلے ملازمت کہاں اختیار کی؟ تو سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی۔ دوستو، آپ کو بہت شارٹ میں VVI کوشچن سبجیکٹو بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔